BBC اردو کے پروگرام سے عربی میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. ویسٹرن اسپیشل فورسز اور شیعہ ملیشیاز کی مدد سے عراقی فوج نے موصل شہر کے ہوائی اڈے کو دولت اسلامیہ کے چنگل سے آزاد کرا لیا. پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سیکیورٹی ادارے انتہائی چوکس، لیکن سوال تو یہ ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے صوبہ کتنا تیار ہے. اس لیے کہ یہ سارے ٹیکٹیکل آپریشنز ہیں جو کہ ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں کسی بات کو. ہمارے پاس انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کوئی ہولسٹک پالیسی نہیں ہے. اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ہماری دنیا جیسے 7 نئے سیاروں کی دریافت. سائنسدان پر امید کہ وہاں زندگی بھی ہے. عراقی فوج نے موصل کے ایئرپورٹ کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑا لیا ہے. شہر میں موجود BBC کے نامہ نگار کے بقول دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کی اب بھی شہر کے اندر سے گولہ باری جاری ہے. اتوار کے روز شروع ہونے والے اس آپریشن میں سینکڑوں عراقی فوجی گاڑیوں اور ٹینکوں نے حصہ لیا، جنہیں امریکی اتحادی افواج اور جنگی طیاروں کی مدد حاصل رہی. موصل دولت اسلامیہ کا آخری اہم گڑھ ہے، جبکہ شہر سے جنگجوؤں کو نکال باہر کرنے کی مہم گزشتہ سال اکتوبر سے جاری ہے. تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر. زمینی حملے سے قبل امریکہ اور اس کی اتحادی فوج نے اس علاقے میں زبردست فضائی کارروائی کی اور زمینی حملے کے لیے راستہ ہموار کیا. عراقی سیکیورٹی فورسز کو موصل ایئرپورٹ شدت پسندوں کے قبضے سے چھڑانے میں آج 4 گھنٹے کا وقت لگا. دولت اسلامیہ نے ایئرپورٹ پر شہر کے اندر سے گولہ باری جاری رکھی. شدت پسند قریبی واقع ملٹری بیس کے اندر گھس گئے ہیں اور وہاں سے لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں. ایک فوجی ترجمان نے عراقیہ ٹی وی کو بتایا کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے اب شہر کا رخ کیا ہے. دولت اسلامیہ کی مزاحمت اب کمزور پڑتی جا رہی ہے اور اس کے شدت پسند اب وہاں سے بھاگ رہے ہیں. وہ شہر میں آبادی والے علاقوں کا رخ کر رہے ہیں اور انسانوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. دولت اسلامیہ نے موصل کے ایئرپورٹ کے رن وے کو تو پہلے ہی تباہ کر دیا تھا، لیکن اس علاقے کو چھڑانا اس لیے اہم تھا کہ اتنے بڑے رقبے پر قبضہ حاصل کرنے سے عراقی فوج کو موصل کی جنوبی سڑک کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. ایک فوجی ترجمان نے عراقی ٹی وی کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز دولت اسلامیہ کو تتر بتر کرنے کے لیے ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ غزلانی فوجی کیمپ پر بھی حملے کر رہی ہیں. اتوار کو عراقی فوجیوں نے مغربی موصل کا تقریباً مکمل گھیراؤ کر لیا تھا اور امریکی قیادت والے اتحاد کی جانب سے دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس سال کی ابتدا میں سرکاری افواج نے دولت اسلامیہ کے ٹھکانے موصل کا مشرقی حصہ آزاد کروا لیا تھا. موصل دولت اسلامیہ کا آخری اہم گڑھ ہے، جبکہ شہر سے جنگجوؤں کو نکال باہر کرنے کی مہم گزشتہ سال اکتوبر سے جاری ہے. دوسری طرف اقوام متحدہ نے موصل پر حملے کے پیش نظر وہاں محصور 5.5 لاکھ شہریوں کے تحفظ کو انتہائی اہم قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق عراقی شہر موصل میں دولت اسلامیہ نے ہزاروں شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کے لیے یرغمال بنا رکھا ہے. غضنفر حیدر، BBC نیوز. یہ تو ہوئی موصل کی بات، لیکن دہشت گردی کے خلاف لڑائی صرف عراق تک محدود نہیں. پاکستان بھی انتہا پسند تنظیموں کے نشانے پر ہے. لگتا ہے ملک کی سیکیورٹی فورسز ایک ایسے دشمن کے خلاف برسر پیکار ہیں جو عوام کے درمیان موجود ہے. پاکستانی فوج نے رد الفساد نامی ایک نئے آپریشن کا اعلان کیا ہے. صوبہ پنجاب میں بھی یہ آپریشن ہوگا، جہاں پہلے ہی رینجرز کی مدد حاصل کر لی گئی ہے. ان دنوں صوبہ پنجاب میں بھی دہشت گردی کی لہر سی ہے. اس موضوع پر میں نے اب سے کچھ دیر پہلے پنجاب کے سابق انسپیکٹر جنرل شوکت جاوید سے بات کی اور پوچھا کہ دہشت گردی کا رخ پنجاب کی طرف کیوں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے آج تک جتنے بھی آپریشنز کیے ہیں، خواہ وہ سوات میں تھا، خواہ وہ جنوبی وزیرستان میں تھا، یا شمالی وزیرستان میں تھا، یا بلوچستان کے بی ایریاز میں، یا کراچی کے نو گو ایریاز میں جہاں پہ ملیٹنٹس کی آماج گاہیں تھیں، وہ سارے کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز تھے. وہ ایسے آپریشنز تھے جہاں پہ دہشت گردوں نے ہمارے علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا. ریٹ آف دی اسٹیٹ وہاں پہ نہیں تھی. ان کو جب وہاں سے اپ روٹ کیا گیا ہے تو انہوں نے اپنی نئی ہیڈ کوارٹرز یا نئی آماج گاہیں جو ہیں وہ اکراس دا بارڈر بنا لی ہیں. لیکن ان کے سلیپر سیلز پورے پاکستان میں ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہیں. ان کے سہولت کار یہاں پہ موجود ہیں. تو سر کیا خیال ہے آپ کا، پنجاب میں رد الفساد آپریشن کیا رخ اختیار کر سکتا ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے دہشت گردی کے واقعات میں مزید کمی آئے گی، ان کی جو طاقت ہے اس میں کمزوری ہوگی، لیکن مستقل حل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے ٹیکٹیکل آپریشنز ہیں جو کہ ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں کسی بات کو. ہمارے پاس انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کوئی ہولسٹک پالیسی نہیں ہے. ہم نے آج تک اپنی قومی سلامتی کا بیانیہ جو ہے وہ ہی تیار نہیں کیا. قومی سلامتی کا بیانیہ تیار کرنے کے لیے نیکٹا کا ادارہ بنا دیا ہے، لیکن نیکٹا کے ادارے کو فعال نہیں کیا گیا. قانون کہتا ہے کہ نیکٹا کا ادارہ وزیر اعظم کے ماتحت کام کرے گا، لیکن ہمارے 2 سکسیسو وزرائے داخلہ جو ہے وہ اس کا کنٹرول چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو پوری مین پاور مہیا کی جاتی ہے، نہ ہی اس کو فنڈز مہیا کیے گئے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنی قومی سلامتی پالیسی ہی تیار نہیں کی. تو رد الفساد کا پنجاب میں رینجرز کا کیا رول ہو سکتا ہے اور پولیس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ جی، پنجاب کی حد تک مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ آلریڈی جو پنجاب کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑے فعال ہے اور اس نے خاصی کامیابیاں حاصل کی ہیں. لیکن یہ میری رائے، مجھے یہی لگتا ہے کہ رد الفساد میں رینجرز جو ہے وہ اس کو وہ سپورٹ کرے گی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے. اور کچھ ایسی جگہیں جہاں پر کہ پولیس کی عمل دخل نہیں ہے، جیسے پنجاب کا بھی ایک ٹرائبل ایریا ہے، یا بی ایریا ہے بلوچستان کا، یا خیبر پختونخوا میں بھی ایک پاٹا بھی ہے فاٹا کے علاوہ، اور ایک فرنٹیئر ریجنز بھی ہیں. یہ وہ ایسے علاقے ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں جہاں پر پولیس کا عمل دخل نہیں ہے. تو شاید یہ رد الفساد میں پیرا ملٹری اور ملٹری مل کر ان علاقوں میں بھی بیخکنی کریں گے ان کے سلیپر سیلز کی. اچھا، اگر میں پنجاب تک خود کو محدود رکھوں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے محض فوج کی خواہش پر ہو رہا ہے یا حکومت کی پولیٹیکل ول بھی اس میں شامل ہے؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت اور فوج نے مل کر ہی فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے کل بالکل بہت واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ اس پر کافی عرصے سے بات چیت ہو رہی تھی اور یہ اس طرح کا آپریشن لانچ ہونے والا تھا. لیکن یہ جو ابھی لہر آئی ہے دہشت گردی کے واقعات نے اس پروسیس کو تیز کر دیا. پنجاب کے سابق انسپیکٹر جنرل پولیس شوکت جاوید ابھی صوبہ پنجاب میں ہی ٹھہرتے ہیں، جہاں لاہور کے علاقے ڈیفنس میں آج ایک دھماکے میں 9 افراد ہلاک جبکہ 30 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. مقامی حکام کے بقول یہ واقعہ دہشت گردی کے معمول کے واقعات سے مختلف نظر آتا ہے، لیکن وہ اب تک حتمی طور پر یہ معلوم کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ آیا یہ دہشت گردی کی واردات تھی یا محض کوئی حادثہ. لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ. دھماکہ شہر کے مہنگے علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی کمرشل مارکیٹ میں واقع ایک ریستوران کی عمارت میں 11:15 بجے کے قریب ہوا. ابتدا میں اسے حکومت پنجاب کی جانب سے جنریٹر کا دھماکہ قرار دیا گیا، لیکن بعد میں کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی حکام کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ پائے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی کوشش تھی یا محض ایک حادثہ. BDS کی رپورٹ ہے تو یہاں پہ ایکسپلوسیوز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئے. یہ ابھی آیا یہ ID تھی یا ریموٹ کنٹرول تھا، اور یہ جو کیفے تھا یہ ٹارگٹ تھا یا کوئی پریپریٹری سٹیج پہ کوئی ان سے بام بلاسٹ جو ہے وہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں ابھی انویسٹیگیشن میں پتہ چلیں گی، کیونکہ ابھی تک بلڈنگ کولیپس ہے. ہماری فورینزک کی ٹیمز جو ہیں وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں. صوبائی دارالحکومت لاہور میں مال روڈ پر 13 فروری کے خودکش حملے کے بعد سے لوگوں میں خوف و ہراس بڑھ گیا ہے. عام شہری بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا دھماکہ تھا کیا. حال ہی میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے صوبے میں رینجرز کو امن و امان میں مدد کے لیے اختیارات دے دیے ہیں. آج صوبائی حکومت کی جانب سے میڈیا میں ٹھوس رد عمل سامنے نہ آنے سے لوگوں کی تشویش میں اضافہ قدرتی عمل ہے. حالیہ دھماکے اور اس کی نوعیت کے بارے میں متضاد حکومتی بیانات کے سامنے آنے سے نہ صرف لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا بلکہ افواہوں اور سوالات نے بھی جنم لیا. یہ دھماکہ خیز مواد لاہور کے ڈیفنس کے علاقے میں ایک زیر تعمیر عمارت تک آخر پہنچا کیسے اور کس مقصد کے لیے لایا گیا؟ یہ سوالات اہم ہیں جن کے جواب نہ صرف لوگوں کی الجھن سلجھائیں گے بلکہ ان کو اطمینان بھی دیں گے کہ حکومت کنٹرول میں ہے. عمر دراز، BBC نیوز، لاہور. اور اب بعض دیگر خبروں پر ایک نظر. اقوام متحدہ کے تعاون سے شامی حکومت اور شامی حزب اختلاف کے مابین مذاکرات تقریباً 1 سال کے تعطل کے بعد آج پھر شروع ہو گئے ہیں. جنیوا میں مذاکرات کے آغاز میں فریقین کے نمائندوں کی ملاقات نہیں ہوگی اور ان کے درمیان رابطہ کاری کی ذمہ داری اقوام متحدہ کے افسران کی ہوگی.
शुमाली कोरिया ने मलेशिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने अपने यहाँ न सिर्फ कोरियाई शहरी को हलाक किया बल्कि अब उसकी लाश वापस करने के मामले को भी सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। शुमाली कोरिया की हुकूमत ने किम जोंग नाम का नाम लिए बगैर कहा कि उस शहरी को जहर दिए जाने की खबर झूठी थी। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि बाद मखसूस ममालिक से अमरीका आने वाले अफराद पर नई सफरी पाबंदियों का ऐलान अब आइंदा हफ्ते किया जाएगा। व्हाइट हाउस के हुक्काम के बकौल ऐलान महज एक हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि नया हुक्मनामा पहले हुक्मनामे से किस तरह मुख्तलिफ होगा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस की समाअत तो मुकम्मल की, लेकिन अपना फैसला महफूज कर लिया है। 40 नूरी साल के फासले पर हमारी दुनिया जैसे 7 सैयारों की दरियाफ्त क्या रंग लाएगी। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पनामा दस्तावेजात के बारे में वजीर आजम मियां नवाज शरीफ समेत 6 अफराद के खिलाफ दायर की गई दरखास्तों की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने यह तो नहीं बताया कि इन दरखास्तों पर फैसला कब आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह ऐसा मुकदमा नहीं जिसका फौरी और मुख्तसर फैसला सुनाया जाए। इस्लामाबाद से हमारे नामनिगार शहजाद मलिक की रिपोर्ट। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में ये मनाजिर गुज़श्ता 3 माह से एक मामूल बन चुके थे। सुप्रीम कोर्ट खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव मियां नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के बैरून मुल्क असासों की जांच पड़ताल करती रही। तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर अदालत के अंदर समाअत और बाहर सियासी थिएटर अपने अख्ताम को पहुँच गया, ताहम फैसला अभी बाकी है। पानामा लीक्स से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत के दौरान फरीकैन की तरफ से जो सबूत पेश किए गए उनसे बज़ाहिर अदालत मुतमईन दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से इन दरखास्तों पर फैसला आने में ताख़ीर हो सकती है। इसी इबहाम की वजह से ये मुतवक्के था कि इन दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया जाएगा। जो ऑनरेबल सीनियर जज हैं उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि हम इस पर कोई शॉर्ट ऑर्डर अबूरी हुक्म जारी नहीं करेंगे, बल्कि इन तमाम हालात और वाक़यात को और जितनी प्लीडिंग्स थी और जितनी दस्तावेज़ी सबूत हमारे सामने रखे गए उनको देखने के बाद हम इस पर एक मुकम्मल फ़ैसला सादर करेंगे। और ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि जो ऑनरेबल सीनियर जज हैं उनकी ये ख्वाहिश होगी कि वो इस पर कोई कंसेंसस का फ़ैसला आए, मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला आए। कानूनी पेचीदगियाँ एक तरफ, ताहम इस केस में मरकज़ी दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान का कहना है कि फ़ैसला जो भी हो, ये मुल्क की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म से इस तरह तफ्तीश की गई है। ये जो अब सुप्रीम कोर्ट ने इदारों को और FBI को और नैब को जिस तरह डॉक में खड़ा करके उनसे पूछा कि किस तरह उन्होंने नवाज शरीफ की करप्शन को बचाया है, ये पूछा गया, ये तो पाकिस्तान में एक तारीख बन रही है। हुकूमत का कहना है कि कानूनी तौर पर दरख्वास्त गुजार सबूत फराहम करने में नाकाम रहे हैं और ये सब सियासी मकासद के हुसूल के लिए किया गया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इन दरख्वास्तों पर आने वाले फैसले के असरात पाकिस्तान की सियासत पर होंगे, इसलिए अदालत का बड़ा चैलेंज कानूनी नुकात और सियासी दलाइल को अलग करना होगा। शहजाद मलिक, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद। दुनिया के मामूलात का जिक्र तो होता ही रहता है, आइए अब ज़रा खलाओं का रुख करें। माहिरीन फलकियात ने ज़मीन जैसे हुजूम वाले 7 सैयारे दरियाफ्त किए हैं जो एक सितारे के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि इन 7 सैयारों पर पानी होने के इम्कानात हैं। 3 सैयारे तो खला में इस इलाके में गर्दिश कर रहे हैं जहां ज़िंदगी पाए जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं, लेकिन इन सैयारों तक जल्द पहुँचने के इम्कानात नहीं, क्योंकि ये ज़मीन से 40 नूरी साल के फासले पर हैं और वहाँ पहुँचने में 7 लाख साल लग सकते हैं। डेविड शुकमन की रिपोर्ट, राजा जुल्फ़कार अली की ज़बानी। ये एक तसव्वुराती खाका है उस हैरत अंगेज़ दरियाफ्त का कि दूर खला में कुछ सैयारे एक सितारे के गिर्द घूम रहे हैं। 1 या 2 नहीं बल्कि 7 सैयारे। ये सैयारे जिस सितारे के गिर्द घूम रहे हैं वो काफ़ी छोटा और सर्द है। मुमकिन है इन सैयारों पर पानी हो और शायद ज़िंदगी के आसार भी। ये दरियाफ्त हमें इस बात का इंदिया देती है कि दूसरी ज़मीन को ढूंढना तो अब तय है, सवाल यह है कि ये कब मुमकिन होगा। माहिरीन फलकियात का कहना है कि ये दरियाफ्त उस अंदाज को ही बदल के रख सकती है जिसके तहत हम रोज़ाना आसमान को देखते हैं।
साइंसदानों ने टेलीस्कोप्स एक ऐसे निशान पर मरकूज कर रखी थी जहां एक सितारे की रोशनी कभी कम होती थी और कभी बढ़ जाती थी। हम बहुत खुश हैं। पहली बार है कि एक साथ ही इतने ज्यादा सियारों की दरियाफ्त हुई है जो जमीन की तरह नजर आते हैं। इनका हुजम अज्जाए तरकीबी ऐसी है जहां माया पानी मौजूद हो सकता है। साइंसदान अब भी उस नई दुनिया को देख तो नहीं सकते, लेकिन वो जानते हैं कि कोई दूसरी दुनिया है जरूर। अब तक दरियाफ्त होने वाले सैयारों की तादाद 3000 से ज्यादा है, लेकिन ताज़ा दरियाफ्त इसलिए भी इंतहाई अहम है कि इससे पहले कभी एक साथ इतने सैयारे दरियाफ्त नहीं हुए। इन सैयारे तो खला में उस इलाके में गर्दिश कर रहे हैं जहां इम्कानात ज्यादा हैं कि वो काबिल रिहाइश हो सकते हैं, लेकिन हमारे वहाँ जल्द पहुँचने के इम्कानात नहीं हैं। ये सैयारे ज़मीन से 40 नूरी साल के फासले पर हैं और वहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास जो रॉकेट मौजूद हैं उन्हें 7 लाख साल का अरसा चाहिए। उस दुनिया के बारे में अभी बहुत कुछ ढूंढना बाकी है। आया ये तसव्वुराती खाका ठीक है या नहीं? हमारे जैसी दुनिया कहीं है या नहीं? माहिरीन फलकियात कहते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम जितना ज्यादा देखते हैं हमें उतने ही ज्यादा सैयारे नजर आते हैं और हमें जमीन जैसे सैयारे नजर आते हैं। ये दरियाफ्त बहुत ही खास है। इस जैसी टेलीस्कोप से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं जिसकी मदद से दूर खला में नई दुनिया को करीब से देखने में मदद मिल सकेगी और ये जानने में भी कि क्या वहाँ समुंदर भी मौजूद हैं और शायद जिंदगी भी। डेविड शुकमन की रिपोर्ट। आखिर में आपको याद दिलाते चलें, आज सहरबीन का अहम मौजू था इराकी फ़ौज का मूसल एयरपोर्ट को दौलत इस्लामिया के कब्ज़े से छुड़वाना। शहर में मौजूद BBC के नामानिगार के बकौल दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंदों की अब भी शहर के अंदर से गोलाबारी जारी है। इतवार के रोज़ शुरू होने वाले इस ऑपरेशन में सैकड़ों इराकी फ़ौजी गाड़ियों और टैंकों ने हिस्सा लिया, जिन्हें अमरीकी इत्तेहादी अफ़वाज और जंगी तैयारों की मदद हासिल रही। मूसल दौलत इस्लामिया का आखिरी अहम गढ़ है, जबकि शहर से जंगजुओं को निकाल बाहर करने की मुहिम गुज़िश्ता साल अक्टूबर से जारी है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामे। इसके साथ ही साहिबीन इख्तिताम को पहुंचा। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।